اچھا جنید بھائی یہ بتائیں آپ کا اب کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس سوائے ایک بھرپور احتجاج کرنے کے یا سڑکوں پہ آنے کے کوئی علاوہ کوئی راستہ بچا ہے؟ نہیں، میں تو اب بھی میں اپنی ذاتی رائے دوں، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ ہو، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ مفاہمت ہو، میں اب بھی چاہتا ہوں کہ ادارے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. لیکن اگر کوئی اس طاقت میں، اس نشے میں، اس فرونیت میں کہ وہ مجھے مانے نہ، وہ میری اکثریت نہ مانے، وہ مجھے سیاسی سپیس نہ دے، وہ آئینی حقوق جو میرے بنتے ہیں وہ مجھے نہ دے، تو پھر میرے پاس آپشن کیا رہ جائے گا؟ اگر کسی کی خواہش ہے تو پھر ہم ٹھیک ہے، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دیوال سے لگائے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرف لے کے جائے، اور اس میں مسئلہ یہ ہے جی، اگر آپ عدالتوں کو بھی توقیر کریں گے، آپ پارلیمنٹ کو بھی توقیر کریں گے، آپ پولیٹیکل لوگوں کو بھی توقیر کریں، تو ہمارے بعد جو ہے یہ پارٹیاں نہیں آئیں گے جو 2,000 3,000 ووٹ لے کے سامنے میں. ہمارے ورکر ہم سے اگر مایوس ہوں گے تو ان قوتوں کے پاس چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین پہ نہیں رکھتے، جو عدالتوں پہ آئین نہیں رکھتے. تو ہمارے ورکر کی مایوسی پہ وہی لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہی طرف لوگ جائیں گے. ایک طرف ٹی وی میں حالات دے گے، لوگ جب عدالتوں سے مایوس ہو جاتے، اب ایسے لوگوں کو اس پہ مسلط کر دے جس طرح بلوچستان میں ہم نے مسلط آپ کیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے بات چیت نہ ہوئی تو پھر یہ ایک لیڈر لیس موومنٹ بن جائے گی جس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. سر جی بالکل، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں اگر آج ہمارے ورکر نہیں نکل رہے تو یہ نہیں کہ وہ نہیں نکل رہے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ نکلے اور اداروں کے ساتھ لڑے. ہم نہیں چاہتے کہ اچھا، ادارے یہ جو آپ کی پارٹی کے اندر چل رہا تھا خاندان ورسز دوسرے، آپ نے تو بڑا دبنگ بیان بھی ایک دے دیا تھا جب آپ نے کہا فیصلہ ہوگا میٹنگ میں یہ بھی کہ علیمہ خان چلائیں گی کہ پارٹی چلائیں گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ہی کی سینیٹر مشال یوسفزئی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بھی رگڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم پولیٹیکل پارٹی کے منتظر ہیں کہ وہ کوئی ٹھوس لاہے عمل دے، کوئی فیصلہ کرے. پارٹی ڈسپلن نے ہمیں تماشا بنوا دیا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہے، لیکن لاہے عمل پارٹی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے دینا ہے جس کی پراسرار خاموشی توجہ طلب بھی ہے، حیران کن بھی اور تشویشناک بھی. تو اس وقت پھر پارٹی کا کون ہے جینوئن جس سے بندہ سمجھے کہ یہ اس کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ خاندان ورسز پولیٹیکل لیڈرشپ وہ معاملہ اپنی جگہ چل رہا ہے، علیمہ خان گروپ اپنا ہے، بشرا بی بی کا گروپ اپنا ہے، پھر یہ کلیش اپنی جگہ ہے. اب پولیٹیکل کمیٹی پہ آپ ہی کے سٹنگ سینیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی خاموشی بڑی پریشان کن ہے، حیران کن ہے. تو اس وقت کون ہے جو جینوئن جس کی بات پہ ہم کہیں کہ اگر اس نے جو یہ بات کر دی یہ پی ٹی آئی کا نظریہ اور بیانیہ ہے؟ اصل میں جی پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ آخری دفعہ جو بیرسٹر گور صاحب کو خان کی طرف سے میسج آیا تھا تو اس میں جو ریٹن میں خان صاحب نے بھیجا تھا وہ یہ بھیجا تھا سلمان صفدر صاحب کے ہاتھوں کہ جو اچکزئی صاحب کہے گا پارٹی نے وہی ماننا ہے. تو جب اچکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے تو ہمیں سب کو اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ مفاہمت کریں گے یا مزاحمت کریں گے. تو ہم تو اسی کی پابند ہیں. ہاں، پولیٹیکل پارٹی نے، پولیٹیکل کمیٹی نے بالکل اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختیار کوئی دیتا نہیں، اختیار آپ نے لینا ہوتا ہے. تو ہاں کمی ہے فیصلے کرنے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ جن کو پاس عہدے ہے تو اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اس کو ذمہ داری کسی اور کے پاس دینی چاہیے. تو ہمیں تو ابھی یہی بتایا گیا تھا کہ اچکزئی صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ابھی جو پہلے دن بھی جو تھا یا ہماری باقی جو دھرنے تھے ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ یوتھ اور ایس ایف کے لوگ خود سے تھے. جو یہاں پر ٹی چوک میں تھا وہ اچکزئی صاحب نے اناؤنس کیا تھا اور ہم اس کے ڈسپلن تو کے یہ پابند تھے. اچکزئی صاحب تو بڑے خاموش ہیں بہت دنوں سے، یہ خاموشی کیوں ہے؟ وہ تو اچکزئی صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن اچکزئی صاحب انشاءاللہ تعالی خان نے اس پہ اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے اس کے اعتماد پہ پورا اتریں گے. اور وہ کافی ایکسپیرینس ہے، اس کی سہ ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ورکر ہے وہ بالکل جذباتی ہوا ہے، اور اگر لیڈران نے کوئی بڑے فیصلے نہ کیے تو پھر فیصلے لیڈروں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ کے خیال میں آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، جو آپ کے لیڈران ہیں، ان کے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے بڑے فیصلے کرنے کا؟ دنوں کی معاملہ ہے، ہفتوں کا معاملہ ہے کہ مہینوں کا معاملہ ہے؟
نہیں میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنوں یا ہفتوں کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، کیونکہ ہم جس طرح ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ورکر ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ خان کے لیے کچھ کریں، خان کے لیے کچھ نکلے، اور ہم یہی مفاہمت کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ایسے حالات نہ بنے کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے ہو۔ لیکن اس کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی یہ دھرنے جو ہے یوتھ اور سب کے لڑکے نکل آئے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا، بالکل آپ دیکھیں تو کیا اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اب اگلی سیاست کا فیصلہ لیڈران نہیں کریں گے بلکہ ورکر کریں گے؟ بالکل، اگر لیڈران اس طرح مزید ڈسکریڈٹ ہو گئے تو پھر ورکر خود فیصلہ کرے گا، اور وہ میرا خیال ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید وہ پھر ہم سب کو افسوس کا دن ہوگا، کیونکہ جب لیڈر کے بغیر لوگ نکلیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو لیڈر کو تو آپ ڈرا سکتے، دھمکا سکتے، لالچ دے سکتے، لیکن جب عوام نکلے گی تو شاید پھر آپ کو تو ہم تو اب بھی کہتے، درخواست کرتے کہ عقل کے ناخن لو، ان حالات تک، اس حد تک نہ پہنچاؤ کہ پھر آپ کے لیے بھی، آپ بھی پچھتائے اور ہم بھی پچھتائے۔ جنید اکبر صاحب، بہت وقت دینے کا ہمیں بہت شکریہ۔